لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله إن الحمد والنعمة لك يا الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وقال الله تبارك وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون تمام احباب مل کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اصالہ ثواب کی محفل ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب مل کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت سارے دوست ابھی بھی شرما رہے ہیں، اگر درود پاک پڑھنے میں شرمانا ہے تو پھر باقی ہمارے پاس رہ کے آ جاتا ہے، سب مل کے پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات عزیز کرام، آج کی یہ ہماری بابرکت محفل پاک اصالہ ثواب کی محفل پاک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مرحومہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہت ساری سعادت والی باتیں ہوتی ہیں، مائی صاحبہ اس لحاظ سے بڑی خوش نصیب ہیں کہ کم از کم میرے علم کے مطابق یہاں پہ 14-15 حافظ قرآن ان کے اصالہ ثواب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کم از کم 5 سے 6 مستند عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا جب اتنے لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے اس کے حضور میں عرض کرتے ہیں تو پھر اس پروردگار کی کیسی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور کیسا اس کا کرم ہوتا ہے اور کیسا اس کا فضل ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ چیزیں اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ یہاں سے تار مدینے والے سے جڑ نہیں جاتی۔ جب یہ کنیکشن مضبوط ہوتا ہے نا تو رحمتیں پھر تب برستی ہیں۔ میں لاہور میں ایک جنازہ پڑھانے گیا یہ ہفتہ پہلے، یہاں کی روٹین کا مجھے نہیں پتا، وہاں مجھے تجربہ ہے کہ عام طور پہ جو بندہ غریب ہوتا ہے یا کرایہ دار ہوتا ہے اس کا جنازہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ لاہور میں ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ جو بندہ کرایہ دار ہوتا ہے نا یا غریب ہوتا ہے اس کا جنازہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے، اور جو بندہ مالک مکان ہوتا ہے اور بڑی برادری والا ہوتا ہے یا مالدار ہوتا ہے اس کا جنازہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ میں جنازہ پڑھانے گیا، بندہ غریب تھا، آپ یقین کیجئے مسجد میں کھڑا ہوں، عصر کی نماز کے بعد جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو ایسے نگاہ پڑی، لوگ ہی لوگ آ رہے تھے، لوگ ہی لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ کم از کم 15 سے 20 مساجد کے علماء نماز جنازہ میں شامل تھے، اور 4 سے 5 سید زادے شامل تھے۔ خدا کی قسم میں حیران ہو گیا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد میں نے گھر والوں کے پاس گیا، میں نے کہا کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اتنا کرم کیا تو
تو اس کے بھائی نے مجھے بتایا قاری صاحب جب رات کو اس کی طبیعت خراب ہوئی تو یہ صرف نبی پاک پر درود پاک پڑھ رہا تھا، نبی پاک پر درود پاک پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا پھر سائیں اب پڑھ گئے، آجی سائیں اب پڑھ گئے، میرے نبی نے مسجدوں کے اماموں کو اٹھا دیا، جاؤ مجھ پہ درود پاک پڑھنے والا آ رہا ہے تم اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔ میرے نبی نے اپنے شہزادے سید زادوں کو بھیج دیا کہ جاؤ جو رات کی تنہائی میں مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے وہ یہ نہ کہے کہ نبی کو خبر نہیں ہے، اور تو رات کے 12 بجے میرے نبی پر درود پاک پڑھتا ہے، میرے نبی کو خبر ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کی نماز جنازہ ادا کر کے آؤ۔ لوگ یہ نہ کہے کہ یہ مرتے ہوئے اونچی آواز میں درود پاک پڑھ رہا تھا اور اس کے جنازے میں کوئی نہیں آیا۔ حضرات ذی احترام، یہ جب لائنیں جڑتی ہیں نا، یہ جب تعلقات قائم ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اس کے کرم اور اس کے فضل کی بارش ہوتی ہے۔ حضرات ذی احترام، آئیے ذرا ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرے کریم آقا، لجپال آقا، رحمت للعالمین آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اذن منتو انا لا ازال انادی امتی امتی امتی۔ میں مروں گا نا جی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، میرا اگلا پروگرام کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا اذن منتو انا، جب میں اپنی گنبد خضرا میں چلا جاؤں گا، اپنی گنبد خضرا میں چلا جاؤں گا، اس ظاہری دنیا سے پردہ کر کے اپنی قبر انور میں چلا جاؤں گا، ظاہری طور پہ یہاں سے دوسری جگہ پہ منتقل ہو جاؤں گا۔ یا رسول اللہ پھر آپ کریں گے کیا؟ یا رسول اللہ وہاں پہ آپ کریں گے کیا؟ حضور نے فرمایا اذن منتو انا لا ازال انادی امتی امتی امتی۔ حضور نے فرمایا میں اپنی قبر میں جا کے صرف ایک ہی کام کروں گا، ایک ہی کام کروں گا، ایک ہی کام کروں گا۔ یا رسول اللہ وہ ایک کام کیا ہوگا؟ فرمایا میں اپنی قبر میں جا کے ہر وقت یہی کہتا رہوں گا امتی 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 امتی۔ صدیاں بیت گئیں، سال بیت گئے، مہینے بیت گئے، مگر میرا کریم آقا قبر میں تمہیں یاد کر رہا ہے، تمہیں یاد کر رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں ایک ہی کام کروں گا، اور وہ کیا ہوگا؟ امتی۔ یا اللہ یہ بھی میرا ہے، یا اللہ یہ بھی، ذرا میرے ساتھ بول لیجیے گا، یا اللہ یہ بھی، یا اللہ یہ بھی، یا اللہ یہ بھی، یہ بھی۔ کوئی پاکستان میں مرتا ہے، حضور وہاں پہ کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ بھی میرا ہے، اور تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اور یہ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ حضور قبر میں تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ کوئی پاکستان کے آخری کونے میں مرتا ہے، حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک و مولا یہ بھی میرا ہے، مالک و مولا یہ بھی میرا ہے، مالک و مولا یہ بھی میرا ہے۔ کبھی ہم سرکاری دفتر میں جائیں نا، کسی بندے کو سفارش کے لیے لے کے، اور وہ جو ہمارے ساتھ جاتا ہے نا وہ افسر کے سامنے صرف ایک جملہ کہتا ہے یار خیال کری میرا بندہ ہے، یار خیال کری میرا بندہ ہے، اپنا بندہ ہے۔ یار ایک افسر کے سامنے اس کا دوست کہتا ہے اپنا بندہ ہے، اور وہ ساری چیزیں چھوڑ کے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ تو بات کر رہا ہوں امام الانبیاء کی، آنی امام الانبیاء کی۔ حضور کہتے ہیں اے مالک و مولا اپنا بندہ ہے، یہ میرا ہے، اے مالک و مولا یہ میرا ہے۔ اچھا ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، حضور سے محبت کرنے والے، حضور سے پیار کرنے والے۔ ہم نے جب سے ہمارے علماء نے یہ حدیث پڑھی اور سنی، کبھی گھروں میں، کبھی بازاروں میں، کبھی گلیوں میں، کبھی مسجد میں، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں، کبھی خوشی کے موقع پہ، کبھی غمی کے موقع پہ، ہر جگہ پہ حضور کی محفل سجا کے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر قبر میں آپ ہمیں یاد کر رہے ہیں تو ہم گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں، نگر نگر، گلی گلی ہم یہ اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں،
اللہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں۔ بعض لوگوں کو جب ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ تو بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بعض لوگوں کو بڑی آگ لگتی ہے، ہاں جی بڑی جلن ہوتی ہے، یا رسول اللہ اور تم نے یا رسول اللہ کہہ دیا، مشرک ہو گئے ہو، ہاں جی مشرک ہو گئے ہو، یا رسول اللہ کہہ رہے ہو، شرک کر رہے ہو۔ میں نے کہا تیری بڑی رشتہ داری ہے مشرکوں کے ساتھ، ہاں جی تجھے بڑا پتہ ہے مشرکوں کا، ہمیں تو ایک ہی علم ہے کہ جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا تو دو جماعتیں بن گئی، ایک جماعت میرے محمد کی تھی، ایک جماعت ابو جہل کی تھی، ایک جماعت میرے لجپال کی تھی، ایک جماعت ابو لہب کی تھی۔ میرے محمد کی جماعت والوں نے، ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی، علی المرتضیٰ جب بھی پکارا یا رسول اللہ پکارا ہے، جب بھی پکارا، جب بھی پکارا، جب بھی پکارا یا رسول اللہ پکارا۔ کبھی ابو جہل نے بھی یا رسول اللہ کہا ہے؟ کیوں جی؟ کبھی ابو لہب نے، ولید بن مغیرہ نے، مکہ کے مشرک نے، اچھا میں دور کی باتیں نہیں کرتا، ہندوستان کے کسی مشرک نے یا رسول اللہ کہا ہے کبھی؟ جب بھی کہا ہے اہل ایمان نے کہا ہے، جب بھی کہا ہے اہل ایمان نے کہا ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں ہم تیرے ہیں یا رسول اللہ، ہم تیرے ہیں یا رسول اللہ۔ اور جب یہ لفظوں کا تسلسل چلتا ہے تو پھر میرا رب کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ ہاں جی قبر گنبد خضرا سے آواز آتی ہے، اے اللہ یہ میرے ہیں، اے اللہ یہ میرے ہیں۔ ہم کہتے ہیں محفل سجا کے گھروں میں یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں، پھر عرش سے آواز آتی ہے، اے میرے رسول جتنے تیرے ہو گئے وہ سارے کے سارے ہمارے ہو گئے، جتنے تیرے ہو گئے وہ سارے کے سارے ہمارے ہو گئے۔ ہاں جی جتنے حضور کے ہو گئے وہ سارے کس کے ہو گئے؟ اللہ کے ہو گئے، سارے اللہ کے ہو گئے۔ بڑا خوبصورت دن ہوگا قیامت کا، حضور فرماتے ہیں میں کھڑا ہوں گا، الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، یوں میرے نبی نے ہاتھ بلند کیا، یوں ہاتھ بلند کیا، حضور فرماتے ہیں میں قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑا ہوں گا، جناب آدم بھی ہوں گے، جناب موسیٰ بھی ہوں گے، جناب عیسیٰ بھی ہوں گے، جناب اسماعیل بھی ہوں گے، جناب نوح بھی ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں یوں کر کے ہاتھ بلند کیا، الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، اے میرے امتیوں خوش ہو جاؤ، قیامت کے دن عزت بھی تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگی اور جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ حضور نے یوں کر کے ہاتھ بلند کیا، یہ دیکھو حضور نے فرمایا عزت بھی میرے ہاتھ میں ہوگی، جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یا اللہ تو نے جنت بھی حضور کو عطا فرما دی، ہاں جی جنت بھی حضور کو عطا فرما دی۔ اللہ پروردگار عالم بھی فرمائے گا اے میرے نبی تجھے بڑا دکھ رہتا تھا اپنی امت کا، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی دن، کبھی رات، کبھی صبح، کبھی شام، ہر وقت ہر وقت ہر وقت امت امت امت۔ اللہ فرمائے گا سوہنیا میری جنت تے تیری امت چابیاں تیرے ہاتھے چن آپ ہی بڑھتا جا، آپ ہی بڑھتا جا، آپ ہی بڑھتا جا، جنو جنو تیرا دل چاہتا ہے جنت عطا فرماتا جا۔ حضرات عزیز احترام بس آخری دو حدیث سے سماعت فرما لے۔ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جی بسم اللہ، حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت کہاں پہ ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات۔ بس بات آپ کو یہ سمجھانی ہے کبھی لڑائی ہو جائے نا، صلح نہ ہو رہی ہو تو ہم اپنے سر کی پگڑی جو ہوتی ہے اتار کے دوسرے کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے اب تیری شان بڑھ گئی ہے میری شان کم ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، جنت جتنی بھی قیمتی ہو جائے تیری ماں کے قدموں سے زیادہ قیمتی
قیمتی نہیں ہے، تیری ماں کے قدموں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اور میرے کریم آقا کی عمر تھی 6 سال۔ کتنی عمر تھی؟ کتنی عمر تھی؟ 6 سال۔ انگلی پکڑ کے چلنے والی عمر ہوتی ہے، انگلی پکڑ کے، ہاں جی انگلی پکڑ کے حضور اپنی اماں کی انگلی پکڑ کے طائف سے مدینہ مکہ کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے ابابا، وہاں پہ حضور کی اماں کی طبیعت خراب ہو گئی، ہاں جی حضور کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ منظر جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا تو خدا کی قسم یہ علماء بیٹھے ہوئے پڑھا ہی نہیں جاتا، کیسا عجیب منظر ہے۔ حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، باپ کا سایہ کوئی نہیں، ماں کی انگلی پکڑ کے چلنے لگے، ماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس وقت میرے نبی کی حالت دیکھنے والی تھی، دنیا کہتی ہے محمد رو رہے تھے، میں کہتا ہوں محمد نہیں کائنات رو رہی تھی، ہاں جی حضور کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے ماں کی محبت میں، اور میرا پیغمبر رو رہا تھا، زار و قطار رو رہا تھا۔ پھر ماں نے آخری لمحے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور ایک تاریخی جملہ کہا، میرے نبی کی اماں نے فرمایا، اے میرے لاڈلے محمد، اے میرے پیارے محمد، اے میرے راج دلارے محمد، میرے سونے محمد، میرے سونے محمد، اللہ تجھے بڑی عزت عطا فرمائے گا، اللہ تجھے بڑی شان عطا فرمائے گا، بڑا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی اماں کو اپنے ہاتھوں میں جان دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کیفیت کیسی عجیب تھی کہ جب کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، پاس کوئی نہیں تھا، ساتھ کوئی نہیں تھا، اور یہ پھر اماں کی محبت۔ ہمیں تو ماں کا پیار ملا نا، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 20 سال، اور ہمیں وہ 20 اور 30 اور 40 اور 50 اور 60 کا حیا ختم ہو گیا، ہاں جی ہمیں حیا ختم ہو گیا۔ ماں اور باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جیسے جیسے جوان ہوتی ہے اولاد، ہاں گھر میں 2 کمرے ہوتے ہیں، ماں اور باپ اپنے بیٹوں کو گھر کے کمرے دے کے خدا کی قسم خود برآمدوں میں جا کے سونے لگ جاتے ہیں، اور جنہوں نے ساری زندگی محنت کر کے یہ گھر بنایا ہوتا ہے، وہ جب تم جوان ہوتے ہو وہ تمہارے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر تم سوال کرتے ہو کہ ماں اور باپ نے کیا کیا ہمارے لیے۔ ہاں جی حضور کی یہ اماں سے محبت کا یہ منظر کیا ہے۔ میرے نبی کی حیات طیبہ کے آخری دن ہے، حضور کی عمر مبارک اپنے پورے عروج پر ہے، میں کوئی بچپن کی بات نہیں کر رہا، پورے عروج پر ہے۔ ہاں جی میرے کریم آقا، لجپال آقا، صحابہ کا لشکر حضور کے ساتھ ہے اور جنگ جیت کے آ رہے ہیں۔ فاتح جو ہوتا ہے نا، فاتح جیتنے والا، اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ حضور جنگ جیت کے آ رہے ہیں، اور جب اپنی اماں کی قبر انور کے قریب سے گزرے تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، اگر اجازت ہو تو یہاں پہ کچھ دیر رک جائیں، ہاں یہاں پہ کچھ دیر رک جائیں۔ یوں صحابہ نے ہاتھ جوڑ دیے، یا رسول اللہ ہم کون ہوتے ہیں آپ کو منع کرنے والے، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے یا رسول اللہ، ہم کون ہیں، آپ ہماری جان کے بھی مالک ہیں، ہمارے مال کے بھی مالک ہیں، یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ ہے۔ حضور نے فرمایا پھر رک جاؤ، اور چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، اور کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی نہیں دیکھا ہوگا، چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ میرا لجپال نبی اپنی اماں کی قبر انور کو چوم رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھر چکے ہیں، اور میرا لجپال نبی اپنی اماں کی قبر انور پہ کھڑے ہو کے کبھی جو ہے وہ اس کی مٹی کو چومتے ہیں، کبھی پیار کرتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی وہاں پہ یوں کر کے لیٹ جاتے ہیں، اور محبت کی انتہا تھی جو میرے نبی نے اپنی اماں پر قربان کر دی۔ چشم فلک کو یہ بتا دیا، لوگو اگر اماں کی ضرورت محمد کو ہے تو تمہیں کیوں نہیں ہے؟ ہاں جی اگر مجھے اماں کی ضرورت ہے، ماں کی ضرورت ہے، اس کی محبت کی ضرورت ہے، اس کے پیار کی ضرورت ہے، تو فرمایا تمہیں کیوں نہیں ہے؟
اور کہتے ہیں کہ حضور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک چار ہو گئی، زاروں قطار روئے. اور پھر میرا نبی اٹھا، یوں کر کے جو تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑی، عرض کرنے لگی اماں اگر آج آپ ہوتی تو دیکھتی کہ تیرے محمد کو رب نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے. ہاں جی، دیکھتی کہ تیرے محمد کو رب نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے، تیرے لال کو اللہ نے کتنی شان عطا کی ہے. حضرات ذی احترام، یہ ماں کی فضیلت ہے جو میرے نبی نے ہمیں بتائی ہے، جو ہمیں سکھائی ہے. میرے نبی نے جس کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم لاکھ عبادت کر لو، لاکھ روزے رکھ لو، قرآن کے حافظ ہو جاؤ، تم حدیث کے عالم ہو جاؤ، تم فقہ پڑھ لو، تم وقت کے غوث بن جاؤ، کتب بن جاؤ، ابدال بن جاؤ، تم کچھ بھی بن جاؤ، لیکن یاد رکھنا ماں کے قدم تمہارے لیے پھر بھی جنت ہیں، تمہارے لیے باعث رحمت ہیں، تمہارے لیے باعث برکت ہیں. حضرات ذی احترام، یہ چیزیں ہمیں کون سکھائے گا؟ دین کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں سکھاتا. آپ میٹرک کروا لیں، سائنس کروا لیں، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، جو مرضی پڑھا لیں. خدا کی قسم، جنہوں نے میٹرک پڑھی ہے، فزکس پڑھی ہے، کیمسٹری پڑھی ہے، بیالوجی پڑھی ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ماں اور باپ کے قدم چوم رہے ہوں. لیکن جنہوں نے قرآن پڑھا ہے وہ اپنا سر ماں کے قدموں میں رکھتے ہیں، باپ کے قدموں میں رکھتے ہیں، ان کے قدم چوم رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے، اس کی تعلیم ہمیں دین دیتا ہے، اس کی تربیت ہمیں دین دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مامی جان کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس، جنت البقیع میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. علماء تشریف فرما ہیں، حضور نے فرمایا حادثاتی موت جو ہے یہ شہادت کی موت ہوتی ہے. حادثاتی موت جو ہے یہ شہادت کی موت ہوتی ہے. شہید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے دنیا میں رب سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، جس کے رب سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ اس کو یہ عزت عطا فرماتا ہے. اللہ پاک مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے اور اس کے درجات کو بلند فرمائے. وما علینا الا البلاغ.